اللہ الرحمن الرحیم ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم میں نے نہ ان کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا وما كنت متخذ المضلین عضدا اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست اور دست اور بازو بنانا والا ہوں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نادوا شُرَكَائِي میرے ان شریکوں کو بلاؤ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ جن کو تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے فدعوہم پس وہ ان کو پکاریں گے فلم یستجیبوا لہم تو ان کو کوئی جواب نہ دیں گے وجعلنا بینہم موبقا اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ کر دیں گے ورأى المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها اور اس وقت مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے پھر وہ یقین کریں گے انہم مواقعوها کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں ولم یجدوا عنہا مصرفا اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ کل کے درس میں ابلیس لعین کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کا بیان ہوا کہ اس نے تکبر میں انانیت میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا، ملعون ٹھہرا دیا، اور اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ یہ شیطان لعین جو تھا یہ تمہارا دشمن تھا، آدم علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کی وجہ سے میں نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اور یاد رکھنا یہ تمہارا دشمن ہے، اس دشمن کے پیچھے ذرا برابر بھی نہیں چلنا اور اس کی نہیں ماننا، کیونکہ یہ تمہارا سری دشمن ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں نہ شیطان کا کوئی دخل ہے، نہ شیطان کی کسی ذریت کا کوئی دخل ہے، اور نہ ہی ان تمام معبودان باطلہ کا جن کو لوگ شیطان کے کہنے پر اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اللہ کے حضور اللہ نے نہیں بلایا کہ میں نے آسمان بنا دیا، آؤ دیکھو یہ ٹھیک ہے یا نہیں، میں نے زمین بنائی، آؤ تم دیکھو ذرا یہ زمین ٹھیک بنائی ہے یا نہیں، اس میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے۔ فرمایا ما اشہدتہم میں نے ان کو حاضر نہیں کیا، میں نے ان کو نہیں بلایا آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں۔ تو جب میں نے تنہا واحد و یکتا آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور نہ یہ شیطان اور نہ شیطانوں کے تجویز کردہ جھوٹے معبود حاضر ہوئے، نہ انہیں حاضر کیا گیا، تو پھر یہ کیسے تمہارے معبود بن سکتے ہیں، یا تم کیسے ان کے پیروکار بن سکتے ہو، ان کے پیچھے چل سکتے ہو۔ فرمایا ولا خلق انفسہم ان کی ذات کو پیدا کرنے کے وقت بھی ان سے مشورہ نہیں مانگا، ان کی ذات کو بناتے وقت ان سے کوئی مشورہ نہیں مانگا،
وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو بناتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بالفرض و محال اگر ایسا ہوتا بھی تو یہ شیطان اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں، اور گمراہ کو میں اپنا دست و بازو تو ہرگز نہ بناتا ہوں۔ اس لیے شیطان کے پیچھے، شیطان کی اولاد کے پیچھے تم لوگ مت چلو، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں لے کے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اس دن کو یاد کرو، وہ دن بھی آئے گا، قیامت کا وہ دن ہوگا، محاسبے کا وہ دن ہوگا۔ یوم یقول، جس دن اللہ فرماتے ہیں ہم کہیں گے، نادوا شرکائی الذین زعمتم، جن جن لوگوں کو تم نے ہمارا شریک بنایا، تو نادو، بلا لاؤ ان کو، جن جن کی تم نے پیروی کی، پوجا کی، پرستش کی، نادو ان کو بلاؤ، آواز دو، تو وہ لوگ بلانے کی کوشش کریں گے۔ الذین زعمتم فدعوہم، وہ بلائیں گے، وہ پکاریں گے، تو فلم یستجیبوا لہم، ان کی پکار کا جواب کوئی نہیں دے گا۔ جن جن کو شریک ٹھہرایا تھا، کوئی بھی ان کی پکار کا جواب نہیں دے گا، کوئی ان کے لیے شفاعت کے لیے نہیں آئے گا۔ دنیا میں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم غیر اللہ کی پوجا کیوں کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو، تو ان کا جواب ہوتا تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم اس لیے ان کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، ہم اس لیے ان کو معبود مانتے ہیں، ہم اس لیے ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، یہ ہمارے شفیع بن جائیں گے۔ اس لیے تو فرمایا کہ جب ان کو وہاں پر بلایا جائے گا، فدعوہم، یہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب ان کو نہیں ملے گا ان کی طرف سے۔ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ برے لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیں گے، تو اس وقت اللہ کہیں گے کہ بلاؤ نا جس نے تمہیں گمراہ کیا تھا، جس کے نقش قدم پہ چل کر تم جہنم کے راستے پہ چلے تھے، اسے بلاؤ۔ لوگ شیطان کی طرف اشارہ کریں گے، بلائیں گے، اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی تھی، تو شیطان وہاں پر بھاگتے ہوئے کہے گا کہ میرا تم پر کوئی تسلط نہیں تھا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں تمہیں پکڑ کر کوئی اپنے پیچھے نہیں لایا، بس تمہیں تھوڑا سا کچھ وعدہ تمہارے ساتھ کیا، وعدے کا وسوسہ ڈالا تمہارے ذہن میں، تم خود ہی میرے پیچھے آگے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، وہاں پر شیطان بھی کہے گا تم مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں انی بریئن، میں تم سے بری ہوں۔ اور پھر وہاں پر وہ بھی یہ بھی کہے گا کہ میں انی اخاف اللہ، شیطان کہے گا میں آج اللہ کے اس عذاب سے ڈرتا ہوں، لہٰذا تم اپنا کام خود بھگتو۔ شیطان بھی ان سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو جتنے بھی لوگوں کو دنیا میں پوجا گیا، اللہ کا شریک بنایا گیا، اللہ کا سہیم اور اللہ کا ساجی بنایا گیا، یہ کس کے کہنے پہ بنایا گیا؟ شیطان کے کہنے پہ۔ شیطان ہی وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ہی لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالتا ہے، بلکہ شرک کی ابتدا ہی شیطان نے کی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کی ابتدا ہوئی تھی۔ قرآن پاک کے اندر 29ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ان 5 بتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ قوم نوح کے بڑے بزرگ لوگ تھے، نیک اور پارسا لوگ تھے، متقی لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اللہ کے مقرب لوگ تھے، اور جو حقیقی معنوں میں نیک ہو تو لوگ اس کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ یہ یکے بعد دیگر دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کو اپنے ان بزرگوں کے جانے کا قلق اور رنج ہوا، تو شیطان ایک پارسا آدمی کی شکل بنا کر ان لوگوں کے پاس آیا
اور کہا کہ بڑے نیک لوگ تھے چلے گئے یہاں سے۔ اب اس نے وسوسہ یہ ڈالا کہ ان کی یہ جو بزرگ تھے ان کی تصویریں بنا دو، ان کی مورتیاں بنا دو، بس باہر رکھ دو عبادت خانے کے باہر، آتے جاتے ان پر نظر پڑے گی تو ایمان تازہ ہوگا، آتے جاتے ان پر نظر پڑے گی تو عمل کی ترغیب ملے گی، آتے جاتے ان پر نظر پڑے گی تو عبادت میں جو ہے وہ مٹھاس آئے گی، مزہ آئے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا بات تو اچھی ہے، چلو یہ ہمارے بزرگ اور نیک لوگ تھے، ان کی تصویر یا ان کی مورت بنانے میں کون سا حرج ہے، بنا لیتے ہیں۔ تو بنا لی۔ ایک زمانے تک تو یہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے، شرک کے قریب نہیں آئے، لیکن جو ہی یہ لوگ چلے گئے، جب پچھلے آ گئے تو انہوں نے اس عقیدت کو ان بزرگوں کے ساتھ جو تھی ان کے ذہنوں پر وار شیطان نے کیا کہ اگر ان کو باہر سے اٹھا کر عبادت گاہ کے باہر رکھ دیا جائے، پھر اندر رکھ دیا جائے، حتیٰ کہ وہ وسوسے ڈالتا گیا، وہ بت جو ہے وہ باہر سے اٹھ کر بالکل ان کے سامنے آ گئے۔ اب باقاعدہ طور پر ان کی پوجا اور پرستش شروع ہو گئی۔ شیطان یوں ہی کرتا ہے، ہمیشہ نیکی کے پردے میں شیطان گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، عقائد میں، نظریات میں، عبادات میں شیطان جو ہے وہ نیکی کا روپ دھار کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں، کتنے ہی ایسے اعمال ہیں کہ جو شیطان مزین کر کے ہمیں دکھا رہا ہے اور ہم اسے ثواب سمجھ کر نیکی کرتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں میلوں کا اور عرسوں کا جو ہے وہ سیزن چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ لوگ کس طرح جو ہے وہ سج سنور کر پیدل چل کے اور اتنی اذیت اور تکلیف برداشت کر کے درباروں پہ وہ جا رہے ہیں۔ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ گناہ سمجھ کے جا رہے ہیں؟ یہ گناہ سمجھ کے نہیں جاتے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ثواب ہے، ثواب سمجھتے ہیں، عقیدت سمجھتے ہیں، بڑے بڑے فضائل ان کو اس طرح کے شیطان نے بتا دیے۔ وہ شخص جو گھر سے اٹھ کر اذان کی آواز سن کر محلے کی مسجد تک نہیں جاتا تو وہ اتنے دور تک جو ہے وہ پیدل چل کے جائے گا، ننگے پاؤں چل کے جائیں گے، اونٹوں کو لے کے جائیں گے۔ اور وہ شخص جس نے کبھی کسی غریب، کسی بیوہ کے ہاتھ پر 1 روپیہ نہیں رکھا تو وہ وہاں پر کیا بکرے، چھترے، بیل اور پتہ نہیں کیا سے کیا چڑھائے گا۔ تو یہ شیطان کا حربہ ہے، وہ اس طریقے سے انہیں گمراہ کر رہا ہے، جنت کا لالچ دے رہا ہے کہ ان بزرگوں کے ساتھ اس طرح محبت کا اظہار ہوگا تو تمہیں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، اور جو ہے نا یہ تمہاری سفارش کر کے وہاں پر لے جائیں گے۔ اسی لبادے میں شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جتنے بھی لوگ جن کو پوجا گیا، عابد اور معبود، جتنے پوجنے والے اور جن کو پوجا جاتا تھا، اللہ سامنے لا کر سب کو کھڑا کر دیں گے اور ہر ایک سے پوچھیں گے۔ قرآن پاک کے اندر نا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلُونَ، جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گے ان سے بھی پوچھا جائے گا اور رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ کا دربار تو بہت بڑا دربار ہے، وہاں پر تو کوئی بچ کر نکلنے والا نہیں ہے۔ پھر جب ان بزرگوں کو بلایا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پوجا، حضرت مریم کو پوجا اور بڑے بڑے نیک لوگوں کو پوجا، جب ان کو سامنے لایا جائے گا تو یہ علل اعلان انکار کر دیں گے، یا اللہ ہم جب تک ان میں تھے انہیں تیری طرف بلاتے رہے، ہم دنیا سے چلے آئے تو بعد میں انہوں نے جو کچھ ایجاد کیا اللہ ہمیں نہ انہیں حکم دیا نہ ہم نے انہیں کہا، انہوں نے خود سے ہی یہ سارے کام کیے ہیں، لہٰذا اے مولا ہم ان سے بری ہیں۔ تو جن نیک لوگوں کو پوجا جاتا ہے، جن نیک لوگوں کی قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں، وہ وہاں ان سے بالکل برات کا اعلان کر دیں گے، ہم اس سے بالکل بری ہیں۔ فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، فرمایا جب مجرم لوگ وہاں جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، دوزخ کو دیکھیں گے، پھر انہیں یقین ہو جائے گا کہ أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ وہ اس میں اب گرنے ہی والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔